بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایصال ثواب جو ہے یہ ایک تحفہ ہے، یہ ایک گفٹ ہے جو ہم مرنے والے کو دیتے ہیں، اس لیے کہ ایک دفعہ جب روح نکلتی ہے تو ہر چیز بند ہو جاتی ہے، عمل کا دروازہ ٹوٹل بند ہو جاتا، صرف اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا رہتا۔ وہ اتنا مرسیفل ہے، اتنا جنرس ہے، اتنا کریم ہے، اتنا عفو کرنے والا ہے۔ اس نے کہا کہ تمہارے عمل کا دروازہ تمہاری زندگی کی آخری سانس کے ساتھ بند ہو گیا، لیکن اگر تمہاری اولاد تمہارے لیے ایصال ثواب کرے گی، میں اس کا اجر تم کو دوں گا، اور ایسی جگہ پہ دوں گا کہ جہاں کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں۔ آپ انصاف سے بولو کہ جب ہم کسی کو لے کے جا کے دفن کرتے ہیں تو اس کی گریو کے اندر، ان کی لحد کے اندر ہم کچھ نہیں رکھتے، وی ڈونٹ کیپ اینی تھنگ، صرف انسان ہوتا کفن پہنا ہوا، اور بڑے آرام کے ساتھ ہم ان کی گریو کو بند کر دیتے۔ اپنی ماں کی گریو، اپنے باپ کی گریو کو بڑے آرام کے ساتھ ہم نے بند کر دیا۔ اس وقت یہ فیلنگز بھی بیٹے کو پیدا نہیں ہوتے، اس وقت یہ احساس بھی نہیں ہوتا دیکھنے والوں کو کہ ویئر ہی از گوئنگ، کہاں جا رہا ہے، کیسا جا رہا، کتنے اندھیرے میں، کتنی گرمی میں۔ ہم ایک لمحہ برداشت نہیں کر سکتے اندھیرا، ایک لمحہ ہم گرمی برداشت نہیں کر سکتے، فوراً ایئر کنڈیشن کو آن کر دیتے۔ اندھیرا ہوگا ہم فوراً لائٹ کو پٹ آن کر دیتے۔ لیکن ایسی جگہ پہ جا کے سب کو رہنا ہے، آپ کو، مجھے، ہر آدمی کو جو دنیا میں آیا ہے، ہی ہیز ٹو گو بیک۔ ہم یہاں رہنے نہیں آئے، یہاں پہ اعمال کر کے وہاں کے اس لائف کے لیے جو ایٹرنل لائف ہے، جو آنے والی زندگی ہے، سب کے لیے۔ کسی مذہب و ملت سے اس کا تعلق ہے، جانا سب کو ہے۔ اللہ قرآن میں پکار کے کہہ رہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کسی مذہب کا انسان ہو جو آیا ہے، ہی ہیز ٹو گو بیک، لیکن جانے کے لیے آپ سوچو ایک ایسا طویل سفر ہے، اتنی لمبی جرنی ہے، اتنا لمبا سفر ہے کہ جس کا کوئی اینڈ ہی نہیں ہے۔ برزخ کی لائف بہت بڑی لائف ہے، اللہ رحم کرے اس برزخ کی لائف کے لیے کہ جو کوئی اینڈ نہیں ہے۔ اینڈ اس کا اسی وقت ہوگا جب سور پوکھا جائے گا، جب ڈے آف ججمنٹ آئے گا، اسی وقت وہ لائف اینڈ ہوگی، پھر وہاں سے حساب اور کتاب ہے، اور جنت ہے یا خدا نخواستہ جہنم ہے۔ تو یہ اس کے لیے جو کچھ کرنا ہے آپ کو اسی دنیا میں کرنا ہے۔ برزخ کے لیے اللہ نے اتنا بڑا کرم کیا، اتنا بڑا رحم کیا، اتنا رحم کیا، کہا کہ اگر اولاد، تمہارے رشتہ دار، تمہارے بھائی بہن اگر ایصال ثواب کریں گے تو ہم ایک ایک لمحے کا تم کو اجر دیں گے، ایک ایک عمل کا اجر دیں گے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک صلوات ہی تم پڑھو گے، آپ ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر، تو بہترین عمل یہ ہوا کہ ایصال ثواب۔ مرنے کے بعد عمل کا دروازہ بند ہو گیا، لیکن اس کی رحمت کا دروازہ کھلا۔ کتنا کریم! اگر وہ رحمت کے دروازے کو نہیں کھولتا نا، کھلا نہیں رکھتا نا، تو آج ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے، آج ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے تھے۔ آج جو کچھ دیا ہے اس کی رحمت کی وجہ سے۔ اسی لیے میں ہمیشہ ہمیشہ بولتا ہوں، اللہ کے 4 نام ہیں، ان ناموں کا ورد کرو۔ یا کریم ہو، یا کریم ہو، کتنی دفعہ؟ 100 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، 100 مرتبہ پڑھو دن بھر میں، منیمم 18 ٹائمز پڑھو، یا کریم ہو، یا کریم ہو، یا کریم ہو، یا کریم ہو۔ اس کے بعد جیسی نماز ختم ہوتی، واجب نماز ہو یا کوئی بھی نماز ہو، جب 3 مرتبہ آپ اللہ اکبر بولتے ہیں، ہمارے علماء یہ بولتے ہیں تم فوراً سجدے میں چلے جاؤ، سجدے میں جا کے اس کا شکر ادا کرو، اور اس کے بعد 7 مرتبہ بولو، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ جسٹ 7 ٹائمز، ہارڈلی فیو سیکنڈس ہوتے ہیں۔ جب تم نماز کمپلیٹ کر کے سجدے میں جا کے 7 مرتبہ ایک صلوات پڑھ کے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اور 7 ٹائمز تم نے کہا یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، تو اللہ ایک فرشتے کو بھیجتا کہ جا کے پوچھو بندے کو کیا چاہیے، اس کے بعد دعا مانگو، اس کے بعد دعا مانگو۔ اتنا اجر عظیم ہے۔ اور ماں باپ کے لیے کرنا، یہ تو بیٹوں پر، اولاد پہ واجب ہے، یہ ہمارے پر واجب ہے کہ اپنے والدین کے لیے کچھ کریں۔
इसलिए कि तुम्हारे माँ बाप की वजह से आज आप मेरी ये मजलिस सुन रहे, अगर आपके दिलों में विलायत अमीर अल मोमिनीन है, अगर आप रजब की बरकतों को ले रहे, अगर आप अज़ादारी हुसैन कर रहे, अगर आप मातम कर रहे, अगर आप गिरिया कर रहे, तो किसकी वजह से कर रहे? वो तुम्हारी माँ की वजह से और बाप की वजह से। बाप ने हलाल खिलाया तो तुम आज तुम्हारे दिलों में अली की मोहब्बत आई। माँ ने पाक और पाकिज़ा तरीके से तुमको रेस किया, दुनिया में लाया, जिसकी वजह से तुम्हारे दिलों में मोहब्बत अली आई। डोंट फॉरगेट योर पेरेंट्स। मैं यूथ को बोल रहा हूँ, डोंट फॉरगेट योर पेरेंट्स। अपने माँ बाप को कभी नहीं भूलना, हर चीज़ उनकी है, हर चीज़। अब आप ये सोचो कि हम अगर माँ बाप के तुम कफील बन जाओ, कफील है नहीं, इफ़ यू आर रियली टेकिंग केयर ऑफ योर मदर एंड फादर, ओल्ड पेरेंट्स, जब तक वो बाप जवान था वो मेहनत करके तुमको रेस कर रहा था, जब बाप और माँ बूढ़े हो जाए तो, और अगर तुम्हारे घर में वो लोग रहते, तुम उनकी किफालत कर रहे, तो इससे बड़ा अजर ही नहीं है, इससे बड़ा कोई अजर नहीं है। कि ये मत बोलो कि मैं क्यों, मेरा दूसरा भाई भी है, वो रखे अपनी माँ को, मेरी माँ को वो रखे, मैं क्यों अकेले रहूं। इसलिए कि किसी का प्रेशर हमारे ऊपर रहता ना, किसी का प्रेशर है। अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैं बहुत एहतियात से पढ़ा, तो हम बोलते हम क्यों नहीं। जिस बेटे को चांस मिले, जिस बेटी को चांस मिले टू कीप योर पेरेंट्स, ओल्ड पेरेंट्स, इससे बड़ी खुशनसीब वो औलाद नहीं है। अगर मुझे मौका मिला तो मुझसे बड़ा खुशनसीब कोई नहीं है कि मैं और अपने माँ बाप की किफालत करूं, माँ बाप का ख्याल रखो जिंदगी में। इसलिए कि माँ और बाप जो होते ना, एक रहमत का शेड है तुम्हारे घर में। मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, एक रहमत का शेड है तुम्हारे घर में। कुछ मत करो अपनी माँ को खाली ऐसा, सुबह ऑफिस जाने से पहले जस्ट लुक एट हर, उनके चेहरे को देखते रहो, मोहब्बत से, प्यार से। उनके चेहरे पे अगर तुम्हारी निगाह रहेगी तो अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करता जाएगा, तुम्हारे आमाल नामे में नेकी लिखता जाएगा। अगर तुमने माँ और बाप के चेहरे को सिर्फ देखा, इतना बड़ा मकाम दिया। इमाम अली के चेहरे को देखना इबादत है, इमाम अली के पैरों को देखना इबादत है, कुरान को देखना इबादत है, खाने काबा को देखना इबादत है, अल्लाह को नसीब करे। उसी तरह माँ बाप को देखना इबादत है। तो आप सोचो कितना बड़ा सवाब है कि माँ, हमेशा वो कहता है ये माँ बाप का एक रहमत है। सुबह निकलने से पहले अपनी माँ के सामने बैठो, अपने बाप के सामने बैठो। बिफोर यू गो टू ऑफिस, अगर तुम्हारी माँ है तो बैठो माँ के पास, 5 मिनट बैठो। मैं 5 मिनट मांग रहा औलाद से, 5 मिनट बैठो। माँ का दिल इतना बढ़ जाएगा, सुकून हो जाएगा, मेरा बेटा मेरे सामने बैठा हुआ है, मेरी बेटी मेरे सामने बैठी हुई है। जब भी बेटा बैठ ऑफिस जाने से पहले 5 मिनट बैठो, 5 मिनट बैठ के माँ को ऐसा देखते रहो। जितनी देर निगाह रहेगी माँ के दिल को सुकून, लेकिन गुस्से से नहीं देखना, मोहब्बत से देखना, प्यार से देखना। बैठो 5 मिनट बैठो। ऑफिस से आने के बाद देखो तुम्हारी जिंदगी में कितनी रोशनी आ जाएगी, जिंदगी में तुम्हारी कितनी खुशियां आ जाएंगी, जिंदगी में कितनी ब्राइटनेस आएगी, जिंदगी में कितना पीस आएगा, इसलिए कि तुमने माँ के दिल को पीस दिया। अल्लाह तुम्हारे दिल को पीस देगा। डे टू डे इश्यू से तुम बच जाओगे। ये महीना जो रजब का है, ये बेहतरीन महीना है अपने मरहूमीन को बख्शवाने का। अपने मरहूमीन को बख्शवाने के लिए ये बेहतरीन महीना अल्लाह ने रखा। 3 महीने हैं, रजब, शाबान और रमज़ान। अल्लाह का शुक्र है कि रजब में हमें सेहत के साथ, अल्लाह तेरा शुक्र, ये तीनों महीने हम बरकतों के साथ, सेहत के साथ, इज़्ज़त के साथ गुजारे। रजब बेहतरीन महीना, इसमें कई अमाल हैं। मैं 1, 2 या 3 अमाल देता हूँ, ये करें, उसके बाद अपने मरहूमीन को इस रजब की महीने की बरकतों को अता फरमाएं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले में। रजब जब आता था सरकार के ज़माने में, तो अल्लाह का रसूल मदीने में एक मुनादी अनाउंसमेंट करवाते थे, जान रहा कि रजब का चांद हो गया, रजब का चांद हो गया। इन एक प्रिपरेशन होता था, खुशी की लहर दौड़ जाती थी कि रजब आ गया। इसलिए कि रजब अल्लाह ने रखा ये 3 महीनों को तुम्हारे ऊपर, सारे हमारे गुनाहों को माफ़ करने के लिए, अपनी रहमतों को नाजिल करने के लिए ये महीना रखा। रजब जन्नत में एक नहर का नाम है, जन्नत में एक नहर है, रिवर है, जिसका नाम रजब है, और वो दूध से ज़्यादा सफ़ेद है, शहद से ज़्यादा मीठी है। कौन पिएगा उसका पानी? वही पिएगा कि जो रजब के महीने में एक रोज़ा रखेगा। तो मेरी ख्वाहिश है सबसे कि कम से कम एक रोज़ा रख लो रजब में, कि जन्नत में वो नहर का पानी पियो। देखिए, जैसा कौसर जिसका साकी मेरा मौला है, सरसबील है, तस्नीम जैसी ये रिवर्स है जन्नत में, उसी तरह रजब एक रिवर है कि जो दूध से ज़्यादा सफ़ेद है, शहद से ज़्यादा मीठी, कि एक जाम अगर एक गिलास भी पानी पी ले
اور کتنی بڑی بات ہے کہ معصوم کہہ رہے ہیں جو رجب میں ایک روز، لیکن آف کورس کنڈیشنز اپلائی، ایک روزہ رکھے تو کم از کم جنت میں جانے کی کچھ گارنٹی تو مل گئی. اور اس میں 27 رجب کا سب سے بڑا روزہ ہے، 27 معراج کا روزہ. آپ کو معلوم اس مہینے میں آپ کو ایک روزہ رکھنا ہے معراج میں. معراج کا ایک روزہ اگر کوئی رکھ لے تو 60 ایئرس کے روزوں کا ثواب اس کو ملے گا. یو کین امیجن 60 سال 60 ایئرس اگر کوئی روزہ رکھے تو جو اجر ملے گا وہ اجر، وہ ایک اللہ نے پورے سال میں 365 ڈیز میں 4 روزے رکھے. 4 روزے اگر کوئی شخص یہ 4 روزے رکھ لے تو 240 ایئرس جیسا تم زندہ ہو، اور 240 ایئرس میں 240 سال کے روزوں کا ثواب. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کا اعمال نامے میں یہ کتنا بڑا بونس ہے. رمضان کے روزے تو واجب ہے، وہ تو روزے رکھنا ہی رکھنا ہے. یہ نہیں ہے کہ 4 یہ روزے رکھ لو رمضان کے روزوں کو چھوڑ دو. نو، رمضان کے روزے جس پہ واجب ہے وہ واجب اس کو رکھنا ہی رکھنا ہے. تو 240 ایئرس کا کون سے 4 روزے ہیں؟ رجب کا پہلا روزہ ہے یہ 27 رجب کا معراج والا روزہ. دوسرا 18 ذیلحجہ میں جس دن میرے مولا کی ولایت کا اعلان ہوا، من کنت مولا ہو فاذا علی مولا، وہ 18 ذیلحجہ کا روزہ. 2 روزے ہو گئے. 17 ربیع الاول 17 ربیع الاول جس دن 2 صادقین کی ولادت ہے، سرکار کی ولادت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور چھٹے ماہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. 17 ربیع الاول رجب کا 27، 18 ذیلحجہ، 17 ربیع الاول اور 25 ذیقعدہ میں. اب رجب کے بعد جو دوسرا روزہ آپ کو رکھنا ہے ذیقعدہ میں رکھنا ہے. 25 ذیقعدہ جو غریب امام کی ولادت کا مہینہ اور شہادت کا مہینہ. 25 ذیقعدہ یہ وہ تاریخ ہے جس دن اللہ نے زمین اور آسمان کو بچھایا تھا. 6 دن میں اللہ جو قرآن میں کہہ رہا ہے کہ 6 یوم میں ہم نے زمین اور آسمان اور اس کے درمیان کی چیزوں کو خلق کیا، وہ وہی دن ہے. ایک روایت سے 25 ذیقعدہ ظہور امام زمانہ کی تاریخ بھی ہے. میرے امام کے ظہور کی تاریخ بھی. امام کے ظہور کی 3 تاریخیں ہیں. یہ 23 رمضان ہے، 15 شعبان ہے، 25 ذیقعدہ ہے، اور 4 تاریخ عاشورے کا دن ہے. میں کوئی ڈیٹ فکس نہیں کر رہا، میں آپ کو صرف ڈیٹس بتا رہا جو کتابوں میں ہے. تو 25 ذیقعدہ ایک طریقے سے ظہور امام کی بھی انشاءاللہ اللہ تو قادر مطلق ہے، وہ اب اپنے اس بندے کا ظہور کرا سکتا. لیکن 25 ذیقعدہ بھی ایک تاریخ ہے. 4 بڑے روزے رکھنا ہے. تو اس کا پہلا روزہ جو ہے رجب میں آ رہا، 27 رجب کا روزہ بہت بڑا روزہ ہے، بہت بڑا. اس رجب کے مہینے میں زیارت امین اللہ. اب جیسا 13 رجب آ رہی، 13 رجب کائنات کی تقدیر بدلی تھی، اس لیے کہ امیر المومنین آئے تھے. مولا نے آتے ہی اعلان کر دیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المومنون، کہ آج مومن فلاح پا گیا. اس لیے فلاح پا گیا کہ امیر المومنین آ گئے. تو 13 رجب کے بھی 2-3 چیزیں بول دیتا ہے. یہ ساری چیزیں اپنے مرحومین کے بخشوانے کے لیے کافی ہے. 12 رجب کی رات کو جشن کرو، میلاد کرو، خوشیاں مناؤ، گرینڈ سیلیبریٹ کرو، اس لیے کہ امام علی کی برتھ ڈے ہے. ایسی سیلیبریٹ کرو کہ جیسا سیلیبریٹ کرنے کا حق ہے، لیکن اس رات میں باتیں کرنے کی رات نہیں، گوسپ کی رات نہیں، ادھر ادھر جانے کی رات نہیں، اور ہنسی مذاق کی رات نہیں. اس رات میں کوشش کرو کہ اپنے گناہوں کو معاف کروا لو، اپنی تقدیر کو بدلوا لو. اس لیے کہ کائنات کی تقدیر کو بدلنے والا آیا ہے. وہ آیا ہے کہ جو کائنات کا مالک ہے، جو زمین اور آسمان کا مالک ہے. تو میرا مولا کی ولادت کی رات ہے، تو اس دن جو ہے کوشش کرنا کہ اس رات میں زیارت امین اللہ پڑھو، اور یہ پڑھو. ساری یہ اعمال اپنے مرحومین کی نیابت میں بھی آپ کر سکتے ہیں. اس مرحومہ کے رشتہ داروں کو بول رہا کہ جو یہ مجلس کروا رہے ہیں، ان کو بول رہا کہ جب آپ یہ نماز پڑھو تو اس طرح سے اس رات میں زیارت امین اللہ. سارے مومنین اور مومنات کو بول رہا کہ سب کی کوئی نہ کوئی مرحوم ہے. یہ نیت کرنا کہ آج شب 13 رجب ہے، شب ولادت امیر المومنین ہے، تو میں زیارت امین اللہ مولا مشکل کشا کی بڑی مخصوص زیارت ہے. اگر آپ انشاءاللہ، ہر سال میں نجف اشرف میں رہتا تھا لیکن یہ سال میں نہیں جا سکا، ابھی بی بی کی زیارت کر کے آ رہا ہوں. تو نجف اشرف میں ہر طرف زیارت امین اللہ چلتی. اور کل کی صبح 13 رجب کی صبح مارننگ فجر اتنی امپورٹنٹ رات ہے کہ اس رات میں صبح فجر پہ میرے مولا کی ولادت ہوئی تھی. فجر پہ میرا مولا دنیا میں آیا تھا. تو اس وقت بھی زیارت امین اللہ
زیارت امین اللہ ضرور پڑھنا، اور یہ نیت کر کے پڑھنا کہ آج شب 13 رجب ہے، آج شب ولادت امیر المومنین ہے، تو میں زیارت امین اللہ پڑھا، زیارت امین اللہ اپنے مرحوم ماں کی طرف سے، مرحوم باپ کی طرف سے، بھائی بہنوں کی طرف سے، سارے مرحومین کی طرف سے، سارے علی والوں کی طرف سے یہ زیارت امین اللہ پڑھا، اور سارے بیماروں کی طرف سے. تو آپ بیماریوں سے بچیں گے، اس لیے کہ اللہ تم نے دوسرے بیماروں کے لیے دعا کی تو اللہ تمہاری، اور سارے مرحومین بولنا، اور یہ ضرور بولنا کہ آج جس کی بھی پہلی رات ہے اس کی طرف سے میں یہ زیارت امین اللہ پڑھا قربتاً اللہ. 5-6 منٹ کی مولا کی زیارت ہے، لیکن آپ یقین کرو کہ جیسی، اس لیے کہ آپ کیوں پڑھ رہے 13 رجب کو ہم کیوں سیلیبریٹ کر رہے ہیں؟ اس دن مولا کی بارگاہ سے اپنی اللہ کی رحمتوں کو لینا ہے. تو جیسے تم رحمتوں کو ایکسپیکٹ کر رہے کہ اللہ میرے اوپر رحمت کر، کوئی شیعہ ایسا ہے کہ جو یہ نہیں ایکسپیکٹ کر رہا کہ 13 رجب کو جب مولا کی ولادت ہوگی تو اللہ کی رحمتیں بانٹی جائیں گی، ہر معصوم کی ولادت میں بانٹی جاتی. یہ تو کائنات کا مالک مشکل کشا آیا ہے، تو سب کی مشکلیں آسان ہوں گی. سب یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں نا 13 رجب کو، جب آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ کی مشکلیں آسان ہو، تو یہی چیز تم ان مرحومین کی مشکلوں کو آسان کرو 13 رجب کی صبح میں، تمہاری ماں کی، تمہارے باپ کی. اس لیے کہ تمہارے ماں باپ اس وقت مجبور ہے، ہمارے والدین اس وقت مجبور ہے، وہ اپنی اپنی لحد میں لیٹے ہوئے ہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے. 13 رجب کے لیے وہ زمین کے اوپر مولا کا جشن سیلیبریٹ کیا جا رہا، زمین کے اوپر مولا کی رحمتیں آ رہی. لیکن اگر بیٹا اس رات میں زیارت امین اللہ پڑھ کے، امین اللہ آپ زیارت پڑھ کے، اور صبح میں فجر کے بعد نماز فجر مس نہیں کرنا، فجر کی نماز کے بعد آپ امیر المومنین کی اگر آپ نے زیارت پڑھی اس نیت کے ساتھ کہ اللہ اس کا ثواب تو میرے ماں باپ کو دے دے، تم یقین کرو جیسے تمہارے اوپر 13 رجب کو رحمت خدا آئے گی، رحمت امیر المومنین آئے گی، 13 معصومین 14 معصومین کی رحمتیں نازل ہوں گی، اسی طرح تمہارے ماں باپ کے پاس ہوں گی. پتہ نہیں ایک نور کا تشت لے کر 70 ہزار فرشتے، آپ امیجن کریں 70,000 ملائکہ نور کے تشت کو لے کر تمہارے ماں باپ کی لحد میں جائیں گے. اب تمہاری مرحوم ماں پوچھے گی کہ یہ نور آیا کیسا، یہ رحمت آئی کیسا، تو اس کو بتایا جائے گا، اس کو بتایا جائے گا کہ آج 13 رجب ہے، آج ولادت ہے. 13 رجب جیسے سنے بولے ارے یہ تو میرے مولا کی ولادت کا دن ہے، اور اس کو بولا جائے گا کہ آج 13 رجب زمین کے اوپر، تیری لحد کے اوپر، زمین کے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، لیکن تیرے بیٹے نے، تیری بیٹی نے تجھے بھولا نہیں. آج اللہ کی بارگاہ میں وہ لوگوں نے زیارت امین اللہ پڑھ کے ہدیہ کیا، اور یہ کہا کہ یہ میں جو پڑھ رہا behalf of my مرحوم مدر، behalf of my مرحوم فادر، میرے ماں باپ کے behalf میں پڑھ رہا، تو اس کا یہ اجر اللہ تم کو دے رہا. تو آپ یقین کرو کہ جو رحمت ایک زیارت امین اللہ تمہارے ماں باپ کی لحد میں اندھیروں کو دور کر کے، گرمی کو دور کر کے، پریشانیوں کو دور کر کے، تکلیفوں کو دور کر کے ایک مکمل رحمت جب پہنچے گی تو تمہاری ماں نیچے سے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا دے گی کہ پروردگار میرے بیٹے نے مجھے نہیں بھولا 13 رجب کو، اب تو بھی اس کو نہیں بھولنا. وہاں سے تمہارے ماں باپ کی دعا لگے گی. میری خواہش ہے آپ سے کہ رجب کو ضائع مت کرو، بہترین مہینہ ہے اپنے مرحومین کو بخشوانے کا. آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے ماں باپ مولا علی کی بارگاہ میں قریب ہو جائے؟ کوئی ایسا بندہ ہے کہ جو یہ بولے نہیں چلتا؟ نہیں، تم بھی یہ چاہ رہے، ہم بھی یہ چاہ رہے کہ میرے مولا کی محبت میں، مولا کا مہینہ ہے، امام علی کا مہینہ ہے. یہ مہینے کا آغاز ہی ولادتوں سے ہوا، 5 امام کی ولادت، امام محمد باقر علیہ السلام کی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پھر امام علی نقی علیہ السلام کی 5 کو شہادت ہے، 3 کو. پھر شہزادہ علی اصغر ہے، پھر 9 امام ہے، امام محمد تقی جواد علیہ السلام ہے، اور اس کے بعد 13 رجب میرے مولا کا ہے. تو آپ سوچو کہ کتنی رحمتوں والا یہ مہینہ آ گیا.